بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والاختلاف المقتضی اما یکون مقتضیا لذاتہ و صورتہ لا یکون کذالک بل بواسطۃ او بخصوص المادہ۔ تناقض کی تعریف میں یہ کہا گیا ہے کہ دو قضیوں کے درمیان اس طرح کا اختلاف ہو کہ اختلاف لذاتہ اس بات کا مقتضی ہو کہ ایک قضیہ اگر صادق ہو تو دوسرا کاذب ہو جائے، یعنی اس میں لذاتہ کی قید لگی ہوئی ہے۔ تو اس کی تشریح شارح کرتے ہیں، کہتے ہیں والاختلاف المقتضی، یعنی وہ اختلاف جو اس بات کا مقتضی ہو کہ ایک قضیہ اگر صادق ہو تو دوسرا کاذب ہو جائے، اما یکون مقتضیا لذاتہ و صورتہ، وہ اختلاف یا تو اپنی ذات اور اپنی صورت دونوں وجہ سے اس طرح کا تقاضا کرے گا، اس بات کا مقتضی ہوگا کہ ایک قضیہ صادق ہو تو دوسرا کاذب ہو، وَإِمَّا أَلَّا يَكُونَ كَذَلِكَ، اور یا پھر ایسا نہیں ہوگا، یعنی نفس ذات کی وجہ سے وہ اس بات کا مقتضی نہ ہوگا، بل بواسطۃ، بلکہ کسی واسطے کا دخل ہوگا، یعنی کسی واسطے کی وجہ سے وہ اختلاف اس بات کا مقتضی ہو کہ ایک قضیہ صادق ہو تو دوسرا کاذب ہو، اور بخصوص المادہ، یا کسی مخصوص مادے میں ایسا کہ ایک قضیہ اگر صادق ہو تو دوسرا کاذب ہو۔ امل واسطہ، رہا واسطہ، یعنی واسطہ کی مثال کہ کسی واسطے سے بھی اختلاف اس بات کا مقتضی ہو کہ ایک اگر صادق ہو تو دوسرا کاذب، فکما فی ایجاب قضیۃ وسلب لازمہ المساوی، تو اس کی صورت یہ ہے کہ ایک قضیہ موجبہ اور اس قضیہ کا جو لازم مساوی ہے وہ سالبہ، اس کا سلب ہو۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں پر موجبہ اگر صادق ہوگا تو سالبہ صادق نہیں ہو سکتا ہے بلکہ وہ کاذب ہوگا، لیکن یہاں بالذات وہ اس کا مقتضی نہیں ہے بلکہ لازم مساوی کے ذریعہ اس بات کا مقتضی ہو رہا ہے۔ کا قولینا، جیسے کہ ہم کہیں زید انسان و زید لیس بناطق، تو یہاں زید انسان یہ ہے موجبہ اور زید لیس بناطق یہ ہے سالبہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان میں اگر ایک صادق ہے، یعنی زید انسان، اگر زید انسان صادق ہے تو زید لیس بناطق یہ کاذب ہے یہاں پر، مگر یہ کذب اس وجہ سے ہے کہ زید لیس بناطق یہ زید لیس بانسان کی منزل میں ہے، یا زید انسان زید ناطق کی منزل میں ہے۔ فإن الاختلاف بینہما انما یقتضی صدق احداہما وکذب الاخری، کیونکہ ان دونوں کے درمیان اختلاف اس بات کا مقتضی ہے کہ ان میں ایک صادق ہے اور دوسرا کاذب ہے۔ اب یہ اقتضاء کیوں ہے؟ تو اس وجہ سے اما لأن قولنا زید لیس بناطق فی قوت قولنا زید لیس بانسان، یا تو اس وجہ سے کہ ہمارا قول زید لیس بناطق، ہمارے قول زید لیس بانسان کی قوت میں ہے، و اما لأن قولنا زید انسان فی قوت قولنا زید ناطق،
اور یا تو اس وجہ سے کہ ہمارا قول زید انسان، ہمارے قول زید ناطق کی قوت میں ہے، تو یہاں بہرحال واسطے کا دخل ہے، اس وجہ سے یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ زید انسان اور زید لیس بناطق کے درمیان تناقض۔ یہ مثال ہے واسطے کی کہ دو قضیوں کے درمیان اختلاف اس طرح کا ہے کہ یہ اختلاف بالذات اس بات کا مقتضی نہیں ہے کہ ایک قضیہ صادق ہو تو دوسرا کاذب ہو، بلکہ یہاں اس اقتضاء میں واسطے کا دخل ہے۔ وَأَمَّا خصوص المادہ، اب رہی بات خصوص مادہ کی کہ کسی مخصوص مادے میں ایسا ہو کہ ایک قضیہ صادق ہو تو دوسرا کاذب ہو۔ فَكَمَا فِي قَوْلِنَا، تو جیسے کہ ہمارے اس قول میں کُلُّ انسان حیوان ولا شیء من الانسان بحیوان، تو کُلُّ انسان حیوان یہ ہے صادق، لیکن لا شیء من الانسان بحیوان یہ کاذب ہے۔ وقولنا، اور ہمارا قول بعض الانسان حیوان و بعض الانسان لیس بحیوان، کہ بعض انسان حیوان ہے بعض انسان حیوان نہیں، تو یہاں پر پہلا قضیہ صادق ہے اور دوسرا قضیہ صادق نہیں۔ فإن اختلافهما بالإيجاب والسلب يقتضي صدق إحداهما وكذب الأخرى، اس لیے کہ ایجاب و سلب میں یہاں دونوں قضیوں کا اختلاف اس بات کا مقتضی ہے کہ ان میں ایک صادق ہے دوسرا کاذب ہے، لا بصورت ہی، اپنی صورت کی وجہ سے نہیں کہ مثلا دونوں کلیاں ہیں یا دونوں جزیاں ہیں، بل بخصوص المادہ، بلکہ یہ خصوص مادہ کی وجہ سے۔ وَإِلَّا لَزِمَ ذَلِكَ فِي كُلِّ كُلِّيَّتَيْن، ورنہ پھر ہر دو کلیہ میں، اور ہر ایسے دو کلیہ اور ہر ایسے دو جزیہ میں یہ بات لازم ہو جائے گی جن میں ایجاب و سلب کا اختلاف ہوگا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، حالانکہ ایسا نہیں۔ فَإِنَّا قَوْلَنَا كُلُّ حَيْوَانٍ إِنسَانٌ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَيْوَانِ بِإِنسَانٍ، اس لیے کہ اب یہاں پر دو کلیاں ہیں، دونوں کلی میں ایجاب و سلب کا اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں ہی کاذب ہیں، اس لیے کہ ہمارا قول کلو حیوان انسان اور لا شیء من الحیوان بھی انسان، یہ دونوں ایسے کلیہ ہیں کہ ایجاب و سلب میں اختلاف ہے، وہ اختلاف ہما لا یقتضی صدق احداہما و کذب الاخری، اور یہ اختلاف اس بات کا مقتضی نہیں ہے کہ ان میں ایک صادق ہو دوسرا کاذب ہو، بل ہما کاذبتان، بلکہ دونوں کاذب ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا قول بعض الحیوان انسان اور بعض الحیوان لیس، یہاں دو جزیہ میں ایجاب و سلب کا اختلاف ہے، مگر اس کے باوجود یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ایک صادق ہو دوسرا کاذب ہو، بلکہ دونوں یہاں پر صادق ہیں۔ جزیتان مختلفتان بالیجاب بالسلب، یعنی ان دونوں میں ایجاب و سلب کا اختلاف ہے، ولیس احداہما صادقہ والاخری کاذبہ، حالانکہ یہاں پر ایک صادقہ دوسرا کاذبہ نہیں ہے بلکہ دونوں صادق ہیں۔ برخلاف ہمارے قول بعض الحیوان انسان اور لا شیء من الحیوان بانسان کے، فإن اختلافهما یقتضی لذاتہ و صورتہ، اس لیے کہ یہ اختلاف ان دونوں قضیوں کا اپنی ذات اور اپنی صورت دونوں وجہ سے اس بات کا مقتضی ہے کہ ایک صادق ہو دوسری کاذب ہو، دوسرا قضیہ کاذب ہو۔ حتی ان الاختلاف بالایجاب والسلب بین کل قضیۃ کلیہ و جزیہ یقتضی ذلک، یہاں تک کہ ایجاب و سلب کا اختلاف ہر قضیہ کلیہ اور جزیہ کے درمیان جو ہوگا وہ اس بات کا مقتضی ہوگا کہ ان میں ایک صادق ہوگا تو دوسرا کاذب ہوگا۔ یہ ہے تناقض کی تعریف کی تشریح۔